مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تو آتے رہے، پھر اس کے بعد قرآن اترنا کچھ عرصے تک بند ہو گیا۔ اس کی حکمتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ جیسے کوئی حکیم آدمی کسی کو دوائی دیتا ہے، کہتا ہے یہ 5 پوڑیاں کھانا، پھر اس کے بعد آنا، تیری دوائی اور تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ذات ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو یہ پہلی 5 آیات دی، جس کا بوجھ اتنا تھا کہ حضور بیمار ہو گئے، حضور کو سردی لگ گئی، حضور چادر میں چھپ رہے تھے، حضور کہہ رہے تھے ختیجہ میں اس بوجھ سے ہلاک نہ ہو جاؤں جو اس وحی کا بوجھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصہ پھر وحی اتاری نہیں، تاکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو جائے، وحی کا بوجھ برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ لیکن اب حضور کو وحی کا انتظار ہے کہ جلدی وحی آئے، جلدی وحی آئے۔ مریض کو ایک دوائی اگر ٹھیک کر دے، شفا ہو جائے، اب مریض کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی یہ نسخہ دوبارہ ملے، یہ دوائی دوبارہ ملے، اس حکیم سے ملاقات ہو جائے، کہا جائے جی وہ حکیم اب چلا گیا، اب یہ مریض پریشان ہوگا کہ یار دوائی اچھی تھی، فائدہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بصیرت کے مطابق اپنے محبوب سے کچھ عرصہ وحی کو روکے رکھا، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو وحی کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب حضور مہینہ غار حرا میں ہوتے، اب حضور غار حرا میں جاتے ہیں تو وحی کا خیال ہے، بہر آتے ہیں تو وحی کا خیال ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے بارش ہو، زمینیں مختلف ہوتی ہیں، بعض زمینیں اتنا تیار ہوتی ہیں پہلے پانی سے ہی پھول نکھر جایا کرتے ہیں، پہلے پانی سے کھیتی اگ جایا کرتی ہے، بعض زمینوں کو 2 پانی دینے پڑتے ہیں، بعض کو 3 پانی دینے پڑتے ہیں، بعض زمینیں وہ ہیں جو اتنا بنجر ہیں کہ 100 بارش بھی ہو تو وہاں سوائے کلر کے اور کچھ نہیں اگتا، مزید وہاں خرابی ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی زمین سب سے عمدہ تھی۔ اللہ نے 5 مرتبہ دل مبارک کو بار بار دھلوایا تھا، دل کو صاف کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی وحی سے ہی پھول آنا شروع ہو گئے، پہلی وحی سے دل چمکنا شروع ہو گیا۔ اب میرے محبوب کو انتظار ہے کہ کب وحی آئے، کب جبریل آئے، کب وحی لے کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کا عالم یہ تھا، یہ میں آپ نہیں سمجھتے، یہ وہ آدمی سمجھتا ہے جس کو محبت ہو گئی ہو اور اس کو اپنا محبوب نہ مل رہا ہو، اس کے لیے ہجر سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب تک محبوب نہ ملے۔ اللہ کے حبیب کو اب مکہ مکرمہ اچھا نہیں لگتا، اب وحی کے انتظار میں ہے۔ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار تھے، دل چاہتا تھا کہ جاؤں اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں۔ بار بار حضور پہاڑ پہ چلے، پھر جبریل امین آتے، حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے نبی جی آپ اپنے آپ کو نہ گرائیں، آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، برحق رسول ہیں۔ یہ جبریل ضرور آتے لیکن قرآن لے کر نہ آتے، خالی جبریل آ کر تسلیاں دیتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا جو آپ کی خدمت میں رہتا اور تسلیاں دیتا۔ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اس وجہ سے تاکہ حضور کی ختم نبوت کا امت کو پتہ چلے اسرافیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو سور پھونکیں گے تو کائنات ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بتا رہا تھا کہ یہ وہی امام الانبیاء ہیں، جس کے بعد حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، جیسے 2 انگلیوں کے درمیان تیسری چیز کا فاصلہ نہیں، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان تیسرے نبی کا فاصلہ نہیں۔
میرے بعد قیامت کو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کی صحبت کے ساتھ اللہ نے بتا دی۔ کبھی اسرافیل تسلیہ دے رہا، کبھی حضرت جبریل تسلیہ دے رہا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے، اچانک حضور کو کسی نے آواز دی۔ آپ نے فرمایا میں نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی کرسی ہے، اس کے اوپر وہی فرشتہ یعنی جبریل امین جلوہ افروز ہے جو میرے لیے غار حرا میں آیا تھا، ملاقات کی تھی، لیکن اب یہ اصلی شکل کے اندر ہے، جس کا سر آسمانوں کے اندر ہے، جس کے پاؤں زمین کے اندر ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ جب میں نے دیکھا پہلی مرتبہ، فرمایا میرے اوپر رعب طاری ہوا، میرے اوپر دبدبہ طاری ہو گیا اور میں کانپنے لگا اور مجھے سردی لگنے لگی اور میں جلدی جلدی نگاہیں نیچے کر کے فوراً گھر گیا۔ میں نے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، میں نے کہا خدیجہ دثرونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ دثار اس چادر کو کہا جاتا ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سردی سے بچاؤ کی خاطر پہنتے تھے۔ دثار اس چادر کو کہا جاتا ہے جو حضور اٹھتے تھے تہجد کے ٹائم تو اس چادر کو اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ وہ 14 ہاتھ لمبی چادر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے ٹائم اوڑھا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے وہ 14 ہاتھ لمبی چادر اڑھائی۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے، اتنے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات کے بعد اب دوسری مرتبہ جو دوسرا قرآن جو جبریل امین عرشوں سے لے کر آئے، جو اللہ کے بول عرشوں سے لے کر آئے، وہ کوئی اور نہیں، وہ یہی تھے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے نبی جی، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ یا ایھا المدثر، اللہ کیا چاہتا تو یا ایھا النبی بھی کہہ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یا ایھا الرسول بھی کہہ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اور بھی القاب تھے، لیکن اس نے میرے محبوب نے چادر اوڑھی ہوئی تھی تو اللہ نے اس چادر کو خطاب کیا، کہا یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے۔ یہ از حق محبت کی قبیل سے ہوتا ہے، جہاں بے تکلفی ہو جائے وہاں پھر ان القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا یہ واقعہ مشہور ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس، کہا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ کہا میرے ابو جان آج علی کسی بات پہ کچھ ناراض ہو گئے، مجھ سے روٹ کر باہر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کو تلاش کرنے گئے۔ یہ دماغ سسر کا عجیب رشتہ تھا، جب حضور علی کو دیکھتے تو حضور مسکراتے، علی پیغمبر کو دیکھتے تو علی مسکراتے۔ عزیزو سسر ایسا ہو جس کو دیکھ کر داماد مسکرائے، داماد ایسا ہو جس کو دیکھ کر سسر مسکرائے۔ آج وہ سسر داماد سے ڈرتے ہیں، آج داماد سسر سے ڈرتے ہیں، آج وہ محبتیں پیدا نہیں ہوئی، محبتیں قائم نہیں ہیں، آج شریعت کو انسان بھول چکا۔ اللہ کے نبی گئے تو کیا دیکھا؟ ایک تہبند حضرت علی نے باندھا ہوا ہے، ایک تہبند باندھ کے مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، کچی اینٹ کا آپ نے ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، آپ کے جسم کے اوپر قمیص مبارک نہیں تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے کندھے کو بھی جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے، اس بازو کو بھی مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ اللہ کے نبی نے محبت کے انداز میں، حضرت علی کی یہ کنیت نہیں تھی، کنیت تھی ابو الحسن، لیکن آپ لوگوں کو کہتے تھے لوگوں مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو، مجھے ابو تراب کہا کرو۔ یہ لقب مجھے پاک پیغمبر نے عطا فرمایا۔ جتنا علی ابو تراب سے خوش ہوتا ہے اتنا ابو الحسن سے خوش نہیں ہوتا، یہ محبت کی قبیل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند کے اندر تھے، پاک پیغمبر نے فرمایا قم یا نعمان، اور سونے والے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت حذیفہ کہا کرتے تھے لوگوں مجھے تم نعمان کہا کرو، حذیفہ سے زیادہ نعمان میں خوشی ملتی ہے۔
کہ اللہ کے نبی نے نعمان کا لقب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، ایک صحابی کو دیکھا تو کان تھوڑے سے بڑے تھے، فرمایا یا ذل اذنین، اور دو کانوں والے، کان تو ہر ایک انسان کے دو ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو حضور نے فرمایا دیا دو کانوں والے۔ تو لوگوں کہا کرتے تھے، لوگوں جتنا مجھے ذل اذنین سے خوشی ملتی ہے اتنا کسی اور نام سے خوشی نہیں ملتی، کہ حضور نے محبت میں کہا، اللہ نے بھی اپنی محبت میں کہا اپنے حبیب پیغمبر کو یا ایھا المزمل، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ اس کا کہیں معنی یہ نہیں ہے کالی کمری والے، یہ اپنی طرف سے خطیبوں نے جوڑا ہے، اس کا معنی ہے وہ چادر اوڑھنے والے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کمبل اوڑھنے والے۔ اللہ نے محبت بھرے انداز میں فرمایا قم فانذر، اے نبی جی سونے کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ اب کھڑے ہو جائیں، آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ فانذر، اب لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ کے حبیب بشیر بھی ہیں، اللہ کے نبی نذیر بھی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں بشیر کی صفت ذکر نہیں کی، اللہ نے نذیر کی صفت ذکر فرمائی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لوگوں کو خوشخبریاں دیں، اللہ نے فرمایا لوگوں کو ڈرائیں۔ کیوں؟ جس وقت میرا حبیب پیغمبر دعوت دے رہا تھا مکہ بت پرستوں سے بھرا ہوا تھا، جب حضور دعوت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے مکہ پورا شرک سے بھرا ہوا تھا، جب حضور دعوت دے رہے تھے مکہ سارا گمراہی سے بھرا ہوا تھا، اس وقت یہ مناسب تھا کہ حضور نذیر بن کر لوگوں کو ڈراتے، لوگوں کو اللہ کے خوف دلواتے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا قم فانذر، اے میرے حبیب پیغمبر آپ کھڑے ہو، لوگوں کو آپ ڈرائیں، کافروں کو کفر کے انجام سے ڈرائیں، مشرکوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیں، بت پرستوں کو بت پرستی کے انجام سے ڈرائیں۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لوگوں کو رب کی پکڑ سے ڈرائیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ کسی کو شجر سے ڈراتے ہیں، لوگ کسی کو حجر سے ڈراتے ہیں، لوگ بتوں سے ڈراتے ہیں، لوگ آگ سے ڈراتے ہیں، لوگ پیروں سے ڈراتے ہیں، لوگ قبروں سے ڈراتے ہیں۔ اے میرے حبیب پیغمبر قم فانذر، آپ اپنے رب کے آگے لوگوں کو جھکائیں، صرف رب کا خوف ان کے دل میں بٹھائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہیں لات کی آواز لگے اپنے اللہ کی آواز لگانی ہے، کہیں منات کی آواز لگے اپنے اللہ کی آواز لگانی ہے، کہیں عزا کی آواز لگے آپ نے اللہ کی آواز لگانی ہے۔ اللہ کے نام بلند کیجئے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ زیادہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ زیادہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ زیادہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ زیادہ کرتے تھے، کثرت کے ساتھ پیغمبر ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، رب کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے حبیب مصطفی کے لیے صفائی ضروری ہے، جیسے میں نے دل کو پاک کیا تو نے اپنے کپڑے کو پاک کرنا ہے، کپڑے کو زہری نجاست سے بچانا ہے، اپنے اخلاق کو آپ نے برے رذیلہ اخلاق سے بچانا ہے، اپنے نفس کو آپ نے بچانا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا، جسم کو پاک کرنا، کپڑے کو پاک کرنا۔ عزیزو اللہ نے مسئلہ شروع دور کے اندر سمجھا دیا، جو اللہ اپنے حبیب پیغمبر کے جسم مبارک پہ ناپاک لباس برداشت نہیں کرتا، اللہ کے حبیب اپنے کپڑے کو پاک رکھے، بستر کو پاک رکھے، اس پاک پیغمبر کی نالین مبارک پہ مکھی تک نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کیا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ اللہ ناپاک بیوی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جیسے لوگ آج کل شوشہ کرتے ہیں، اور لوگوں وہ پیغمبر بھی پاک ہے، پیغمبر کے صحابہ بھی پاک ہیں، پیغمبر کا لباس بھی پاک ہے، پیغمبر کا بستر بھی پاک ہے، پیغمبر کی اماں عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے۔ اگر معاذ اللہ پاک نہ ہوتی تو اللہ کے نبی آخر میں یہ نہ کہتے کہ عائشہ یہ مسواک چبا کے دے، اماں عائشہ نے مسواک چبایا، پاک پیغمبر نے فرمایا مسواک مجھے دے، حضور میرا لعاب لگا ہے، آپ کہیں تو میں اس مسواک کو دھو دیتی ہوں۔ فرمایا نہ عائشہ یہ مسواک کو لعاب لگا رہنے دے، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں عائشہ کا لعاب مجھ محمد کا لعاب ایک ہو جائے۔ حضور نے وہی لعاب والا مسواک استعمال کر کے دنیا کو بتا دیا او لوگوں جیسے پیغمبر پاک ہے، پیغمبر کی بیویاں پاک ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب تک قرآن رہے گا اماں عائشہ کی برات کا بھی اس وقت تک اعلان رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی جی اپنے لباس کو پاک کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے نیچے نہ آنے دیں،
टखनों से नीचे लिबास रखना नमाज के अंदर भी हराम है, गैर नमाज के अंदर भी हराम है। तकब्बुर की नियत से है तब भी हराम है, तकब्बुर की नियत से नहीं तब भी हराम है। ये गुनाह कबीरा है। जिसके टखने शलवार के अंदर छुपे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी एड़ियों को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अजीजों नौजवानों, जब तुम अपने दर्जी को जाकर नाप देते हो तो टखने से नीचे तक तुम्हारी नाप लेता है। नमाज पढ़ के जैसे जूतों की जगह पे खड़े होते हैं तो फौरन सबसे पहले टखने छुपाते हैं, सलवार नीचे करते हैं। जी क्या कहेंगे, मौलवी बन गया है, पिंडलियां नजर आ रही हैं, तो टखने छुपा के जा रहे हो, ये गुनाह कबीरा है। एक बंदा सोया है, टखने छुप जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो बंदा जाग रहा है, जो बंदा हालत बेदारी के अंदर है, उसके लिए जरूरी है, मुसलमान मर्द के लिए, औरत के लिए टखने छुपाना जरूरी है, मर्द के लिए टखने नंगे रखना जरूरी है। जब अपनी शलवार सिलवाया करो टखनों से ऊपर नाप दिया करो। ये जो आप जूतों पे खड़े होके टखने छुपाते हैं, ये गुनाह कबीरा बहर भी है, मस्जिद के अंदर भी है। अल्लाह ताला फतहिर, सब अपने लिबास को पाक करें। जब लिबास नीचे लगेगा तो नापाक ही होगा, ऊपर होगा तो नापाक कैसे होगा। ये पहले शहजादे जब तकब्बुर के अंदर चलते थे तो फिर वो लिबास चादर नीचे लटका लटका के चलते